تھپڑ اتنا شدید تھا کہ میری بیوی زمین پر اوندھے منہ گری۔ جب سے مجھے فالج ہوا تھا میری ماں بہنیں میری بیوی کے ساتھ یہی سلوک کرتی تھیں، جبکہ میں نے ان کی کفالت میں جوانی لوٹا دی تھی۔ میں منہ ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا، پر میں روتے ہوئے اپنی بے بسی آنکھیں میچتے اللہ کو پکارا تو قدرت کا معجزہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جب میں نے اپنی ماں کو زہرا کے گال پر تھپڑ مارتے دیکھا تو میں نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری زبان جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ میرا ہاتھ بے جان، میری آواز قید، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ عورت جس کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کی تھی زمین پر گری سسک رہی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچی، آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے۔ اور پھر جو ہوا وہ ایسا معجزہ تھا جسے دیکھ کر میری ماں اور بہنوں کے چہروں پر پہلی بار خوف اترا۔ زندگی کے وہ دن کسی خواب کی مانند تھے۔ میں احمد ایک عام مگر محنتی انسان تھا۔ میری شادی زہرا سے ہوئی تھی جو ایک صابر اور نیک دل عورت تھی۔ ہمارے درمیان محبت کا وہ رشتہ جس کی بنیاد اعتماد اور قربانیوں پر رکھی گئی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں زہرا کی ہنسی گھر میں گونجتی تو یوں لگتا جیسے روشنی ہر طرف بکھر گئی ہو۔ میری ماں اور بہنیں شروع سے ہی اس سے کھچی کھچی رہتی تھیں۔ وہ زہرا کو قبول تو کر چکی تھی مگر دل سے اپنانے کو تیار نہ تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں شادی کے بعد بدل جاؤں گا، ان کے لیے پہلے جیسا نہیں رہوں گا، مگر میں نے ہمیشہ اپنی ماں اور بہنوں کا خیال رکھا، ان کی ہر ضرورت پوری کی تاکہ انہیں کبھی یہ شکایت نہ ہو کہ زہرا میرے اور ان کے درمیان دیوار بن رہی ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں زہرا نے پوری کوشش کی وہ میری ماں اور بہنوں کو خوش رکھے۔ وہ ان کے لیے کھانا بناتی، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، ان کی پسند کا ہر کام کرتی، مگر پھر بھی ان کے دل نہ جیت سکی۔ ماں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت رہتی، کبھی سالن میں نمک زیادہ ہوتا تو کبھی کم میٹھی ہوتی۔ بہنیں بھی موقع نکال کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، مگر میں ہمیشہ زہرا کو سمجھاتا کہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، وقت سب کچھ بدل دے گا۔ میری محبت زہرا کے لیے پہلے دن کی طرح تھی۔ میں اس کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کا خیال رکھتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا زیادہ وقت ماں اور بہنوں کی ضروریات پوری کرنے میں گزرتا، ان کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے، یہی میری سب سے بڑی فکر تھی۔ میں اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ گھر پر خرچ کر دیتا۔ زہرا کی فرمائشیں اکثر دل میں ہی رہ جاتی، وہ کبھی شکوہ نہ کرتی، بس مسکرا کر کہتی جب سب خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، مگر شاید میں نے اس کے اندر کے درد کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ دکھ جو اسے میری ماں اور بہنوں کی سرد میری سے ملتا تھا، وہ چبھن جو اسے نظر انداز کیے جانے پر ہوتی تھی، میں اس کی آنکھوں میں پڑھ نہیں پایا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی تھا۔ میں نے باپ کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ بڑی بہن کی شادی کے وقت میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، مگر میں نے دن رات محنت کر کے ہر ممکن طریقے سے اس کے لیے بہترین جہیز کا بندوبست کیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی پہلی موٹر سائیکل خریدنے کا خواب دیکھا تھا، مگر بہن کی شادی کے لیے وہ رقم قربان کر دی تھی۔ میں خوش تھا کہ بہن کی زندگی سنور گئی، میری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چھوٹی بہنوں کے لیے بھی میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ ان کی پڑھائی، اچھے کپڑے، ہر خوشی کو پورا کرنے میں خود کو جھونک دیا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں بھی اپنی زندگی کے لیے کچھ بچا کر رکھوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا گھر، میری بہنیں، میری ماں ہی میری سب سے بڑی دولت ہیں۔ مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ میرے اس بے لوث پن کو قربانی نہیں بلکہ فرض سمجھا جانے لگا تھا۔ جب زہرا میری زندگی میں آئی تو اس نے میرے اندر کے تھکوے وجود کو پہچان لیا۔ اس نے اکثر کہا، احمد تم اپنی ذات کے لیے بھی کچھ سوچو، کبھی خود کے لیے بھی جیو، مگر میں ہنس کر ٹال دیتا۔ جب تک ماں بہنیں خوش ہیں میں بھی خوش ہوں۔ شروع میں زہرا نے بھی میری بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھا، ماں کو اپنی ماں سمجھا۔ اس نے کوشش کی کہ سب کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان دلوں میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک دن چھوٹی بہن نے زہرا سے کہا، بھابھی چائے تو صحیح طریقے سے بنا لیا کرو، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے۔ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، اگلی بار اور اچھی بناؤں گی۔
मगर मैंने पहली बार ज़हरा की आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैं नज़रअंदाज करता रहा, मगर ज़हरा के लिए ये वो ज़ख्म थे जो नज़र नहीं आते थे मगर अंदर ही अंदर रूह में उतर जाते हैं। शायद मैं उस वक्त नहीं समझ सकता था कि मोहब्बत सिर्फ कुर्बानियों से नहीं बल्कि किसी के जज्बात को समझने से भी परवान चढ़ती है। ज़िंदगी एक सीधी लकीर की तरह लगती है, एक ऐसा रास्ता जिस पर मैं बिनार के चलता जा रहा था बगैर ये सोचे कि कहीं ये लकीर अचानक ख़त्म ना हो जाए। मैं अपनी माँ और बहनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। ज़ारा भी मेरी ज़िंदगी का एक हसीन हिस्सा बन चुकी थी, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि किस्मत एक लम्हे में सब कुछ बदल सकती है। उस दिन मैं हमेशा की तरह दुकान पर गया था। दुकान मेरी रोज़ी रोटी का वहद ज़रिया थी जिससे मैं अपनी माँ, बहनों और अब ज़ारा की तमाम ज़रूरियात पूरी करता था। काम के दौरान एक अजीब सा चक्कर आया, जैसे ज़मीन हिल रही हो। मैंने अपना सर थामा मगर नज़र धुंधला गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा जिस्म दबोच रहा हो। सांसें रुकने लगी और फिर मैं अंधेरा छा गया। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। ज़ारा मेरे पास बैठी थी, आंखों में खौफ और चेहरे पर बेबसी की परछाइयाँ साफ नज़र आ रही थी। माँ और बहनें भी वहीं खड़ी थीं, मगर उनके चेहरे पर फिक्रमंदी कम और हैरानी ज़्यादा थी, जैसे वो यकीन न कर पा रही हों कि मैं बीमार पड़ सकता हूँ। डॉक्टर ने बताया कि यह फालिज का हमला था और अगर एहतियात ना की गई तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। अहमद को आराम और मुकम्मल देखभाल की ज़रूरत है। फालिज, ये लफ्ज़ मेरे वजूद में बिजली बनकर गिरा। मैं जो हमेशा सबका सहारा रहा अब खुद किसी सहारे का मोहताज हूँ। जो सबका सहारा अब खुद सहारे का हो जाऊंगा। मैंने बोलने की कोशिश की मगर मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मैंने अपना हाथ उठाना चाहा मगर वो जैसे मेरे हुक्म का पाबंदी ना रहा होता। माँ और बहनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर चेहरे पर ज़बरदस्ती की फिक्रमंदी तारी कर ली। ज़ारा ने मेरे हाथ को थामा। उसकी आंखों में आंसू थे मगर उसके लमस में एक मजबूती थी, जैसे वो कह रही हो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि जो लोग मेरे सबसे करीब थे वही मेरे गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं अस्पताल से घर तो आ गया था मगर पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था। मेरा जिस्म कमज़ोर हो चुका था, एक हाथ तकरीबन बेजान हो गया था और सबसे तकलीफ हकीकत ये थी कि मेरी ज़ुबान मेरा साथ छोड़ चुकी थी। मैं बोलना चाहता था, सब कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज मेरे होंठों तक पहुंचने से पहले कहीं खो जाते थे। ज़ारा हर वक्त मेरा ख्याल रखती, वो मुझे खाने में मदद देती, मेरे कपड़े बदलने में सहारा देती, हत्ता के रातों को भी जाग कर मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। मैं उसकी आंखों में नींद की कमी और थकन को देख सकता था मगर वो कभी कोई शिकायत न करती। लेकिन मेरी माँ और बहनों का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। पहले वो कुछ दिनों तक मुझसे हमदर्दी जताती रही, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके चेहरों पर वही पुरानी सख्ती लौटने लगी। मैं खामोशी से सब कुछ देखता मगर बोलने से कासिर था। एक दिन जब ज़ारा मुझे खाना खिला रही थी तो मेरी माँ ने तंज़िया लहजे में कहा, अब यह सारी ज़िंदगी इसके नखरे उठाती रहेगी। हमारी बहू तो नर्स बन गई है। मेरी बहन हंसी और बोली, अम्मी अब ये हमारी खिदमत के काबिल तो रहा नहीं, तो कम से कम इसकी बीवी ही कुछ करे। मेरा दिल चाह के चीख कर कहूँ, ये वही बीवी है जिसे मैंने हमेशा तुम सबसे पहले रखा, जिसके हक में तुम लोगों के लिए कमी की, और आज जब मैं कमज़ोर हूँ तो तुम इसी पर तंज कर रही हो। मगर मैं कुछ न कह सका। ज़ारा ने खामोशी से मेरी प्लेट आगे की और कहा, अगर आप लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगता तो मैं अहमद की खिदमत के लिए इस घर में रह भी नहीं सकती। मेरी माँ की आंखों में रोशनी आ गई, जैसे वो इसी लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने फौरन कहा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं तो जा सकती हो। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने ज़ारा की तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई थी। मैं बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरी माँ और बहनों का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। जब मैं सेहतमंद था तो वो मुझे अपना सहारा समझती थी, मेरी मेहनत पर हक जताती थी, मगर अब जब मैं बेबस हो चुका था तो मैं उन पर बोझ बन गया था। ज़ारा दिन रात मेरा ख्याल रखती, वो मुझे नहलाती, खिलाती, मेरे कमज़ोर हाथों को सहारा देकर चलने की कोशिश कराती, मगर इसके बदले में उससे सिर्फ तंज मिलता। मेरी माँ कहती, क्यों इतना कर रही हो, ये अब पहले जैसा नहीं रहा।
जितना कर लो फायदा कुछ नहीं। बहनें भी मौका देकर ज़हरा पर तनकीद करती, तुमने तो अहमद को पूरी तरह काबू में कर लिया है, वो तो वैसे भी बोल नहीं सकता, अब तुम्हारी मर्जी चलेगी। मैं अंदर ही अंदर तड़पता, मैं चीख कर कहना चाहता था कि ज़हरा काबू नहीं कर रही बल्कि मेरा साथ दे रही है, जो मुझे इस हाल में भी सहारा दे रही है जब तुम सब ने मुझे छोड़ दिया है। मगर मेरी ज़ुबान खामोश थी, मेरी बेबसी मेरी सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी थी। फिर वो दिन आया जब मैंने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। ज़हरा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मेरी बहनों में से एक ने गुस्से से बर्तन पीच कर कहा, यह सालन इतना मिर्चियों वाला क्यों बनाया है? तुम्हें कुछ बनाना आता भी है या नहीं? ज़हरा ने नरमी से कहा, मैं अभी दूसरा बना देती हूँ। मगर माँ ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। ज़हरा लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गई और मैं बेबस देखता रह गया। मेरे हाथ कमज़ोर थे, ज़ुबान बेकार थी, मगर दिल के अंदर आग भड़क उठी। मैं पूरी ताकत से बोलने की कोशिश कर रहा था मगर मेरे लबों से कोई आवाज़ न निकली। ज़हरा ने कांपते हाथों से अपना गाल थामा, आंखों में आंसू तैरने लगे। वो खामोशी से उठी और मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रें कह रही थी, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम मुझे यूं ही बेबस छोड़ दोगे? और मैं बेबस आंखें बंद करके अपनी बेबसी पर रो दिया। ज़हरा ज़मीन पर गिरी हुई थी, उसका हाथ गाल पर था जहां माँ का थप्पड़ अपना निशान छोड़ चुका था। उसके आंसू खामोशी से बह रहे थे मगर वो कुछ बोल नहीं सकी। शायद उसे मेरी खामोशी का अंदाज़ा हो चुका था। मेरी माँ और बहनें ऐसे खड़ी थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ ने रूखे लहजे में कहा, चलो उठो और जाकर खाना दोबारा बनाओ। ज़हरा ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और मेरी रूह जैसे अंदर से टूट गई। मैं चीखना चाहता था, सबको झंझोड़ना चाहता था, मगर मैं सिर्फ अपनी आंखों से आंसू बहा सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा हाथ बेजान था, मेरी ज़ुबान कैद थी। मैं अपनी बीवी को ज़ालिमों के रहम करम पर छोड़ चुका था। ज़हरा ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप बावर्ची खाने की तरफ चल दी। वो हर लम्हा मुझसे दूर होती जा रही थी, जिस्म से नहीं मगर दिल में जानता था कि हर गुजरता दिन उसके सब्र को आजमा रहा था और मैं इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जब ज़हरा चली गई तो माँ ने मेरी तरफ देखा और सर झटक कर कहा, अहमद औरतों को अगर सर पर चढ़ा दिया जाए तो वो मर्द की गर्दन पर सवार हो जाती हैं। हमने ज़हरा को जगह दी मगर अब वो हम पर हुक्म चलाने लगी है। मेरी बहन ने कहका लगाया, अब भाई तो कुछ कह भी नहीं सकते। ज़हरा तो मज़े में है। मेरी मुट्ठियाँ सख्ती से बंद हो गई मगर वो मुट्ठी जो किसी ज़माने में उनकी खुशियों के लिए खुली रहती थी आज बेजान हो चुकी थी। काश मैं बोल सकता, काश मैं अपनों को बता सकता कि वो कितने बदल चुके हैं। रात को ज़हरा मेरे पास बैठी रही मगर उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। पहले वो अक्सर मेरे हाथों को पकड़कर तसल्ली देती थी मगर आज वो मुझसे भी दूर हो चुकी थी। मैंने बेबसी से आंखें बंद कर ली मगर दिल में एक सवाल गूंज रहा था, अगर मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहा तो क्या ज़हरा भी मुझे छोड़ देगी? अगले चंद दिन खामोशी में गुजरे। ज़हरा ने माँ और बहनों के रवैये के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ना ही मैं कह सकता था। वो अब मुझसे कम कुछ बात करती थी। शायद उसे मेरी खामोशी से सब सहना खुलने लगा था। मोहल्ले की औरतें आती, मेरी माँ से हमदर्दी करती, बेटा बीमार हो गया, सारा बोझ आप पर आ गया। और माँ अफसोस भरे लहजे में कहती, हाँ बहन, बेटा कमाने के काबिल नहीं रहा। बहू ने भी जिद पकड़ ली है, कहती है मैं सब नहीं संभाल सकती। ज़हरा जो रात दिन मेरी देखभाल में लगी रहती थी, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो घर का बोझ नहीं संभालना चाहती। एक दिन माँ की एक सहेली आई, उसने सरगोशी में कहा, बहन अहमद का क्या होगा? अब ये बेचारा ऐसे ही रहेगा, तुम्हें कोई दूसरा हल सोचना चाहिए। माँ ने आह भरी और धीरे से बोली, बस दुआ है कि अल्लाह अहमद की ज़िंदगी आसान कर दे, कोई ऐसी राह निकाल दे जो सबके लिए बेहतर हो। रात को ज़हरा मेरे पास बैठी थी, उसकी आंखों में थकन थी और मैं जानता था कि यह सिर्फ जिस्मानी थकन नहीं बल्कि दिल की थकन थी। अहमद, उसने मेरे चेहरे की तरफ देखे बगैर कहा, यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। मेरे दिल में धड़का सा हुआ। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की मगर बेजान हाथ ने कोई हरकत न की। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते। ज़हरा की आवाज़ भारी हो गई, मगर तुम कुछ कहना भी नहीं चाहते। तुम्हें लगता है जो कुछ हो रहा है वो ठीक है। मैं क्या कहता, मैं क्या बताता कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मगर मेरा जिस्म और ज़ुबान मेरी कैद में नहीं है।
زہرا نے میری آنکھوں میں جھانکا جیسے آخری امید تلاش کر رہی ہو، مگر جب میں نے کچھ نہ کہا تو وہ دھیرے سے اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازے کے پیچھے ماں اور بہنوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ زیادہ دن نہیں رہے گی، بس اب وقت قریب ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ زہرا کے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ اگلے چند دنوں میں زہرا کے ساتھ ہونے والا ظلم کھل کر سامنے آ گیا۔ پہلے وہ طعنے سہتی تھی، مگر اب ماں اور بہنیں کھلم کھلا اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگیں۔ صبح زہرا نے ناشتہ بنایا، مگر جیسی اس نے چائے کا کپ ماں کے سامنے رکھا، ماں نے ایک گھونٹ پیتے ہی غصے سے کپ میز پر پٹک دیا۔ یہ چائے ہے یا پانی؟ ہر کام میں لاپرواہی۔ ماں غرائی۔ میری بہن نے چڑھ کر کہا، امی جب دل ہی نہیں لگے گا تو ہاتھوں سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ زہرا نے نرمی سے کہا، امی اگر چائے اچھی نہیں بنی تو میں دوسری بنا دیتی ہوں۔ اب زبان بھی چلانے لگی ہو؟ ماں نے غصے میں اسے جھڑک دیا۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر میری زبان بند تھی۔ میرا جسم بے جان تھا۔ اس دن دوپہر کو میری بہن نے زہرا کو کمرے میں بلایا۔ میں باہر بیٹھا تھا، مگر کمرے سے آنے والی آواز میں صاف سنائی دے رہی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ تم زیادہ دن یہاں نہیں رہو گی، تو بہتر ہے ابھی خود ہی چلی جاؤ۔ زہرا کی کانپتی ہوئی آواز آئی، میں احمد کو اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب راہ ہی کیا ہے؟ ایک بے جان وجود ہے، نہ کما سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کے ساتھ زندگی گزار سکو گی؟ زہرا کی سانس تیز ہو گئی۔ احمد میرا شوہر ہے اور جب تک وہ زندہ ہے میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے لگا جیسے میری بہنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی۔ زہرا نے چیخ بھی نہیں ماری، بس خاموشی چھا گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر میں بے بس تھا۔ رات کو جب سب سو چکے تھے میں نے ماں اور بہنوں کی سرگوشیاں سنی۔ یہ خود سے نہیں جائے گی، اسے جانے پر مجبور کرنا پڑے گا۔ بس چند دن اور پھر یہ بھی یہاں نہیں رہے گی، اور نہ ہی احمد ہمارے راستے میں آئے گا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ کیا کرنے والی تھی؟ کیا وہ زہرا کے ساتھ کچھ ایسا کرنے والی تھی جس سے وہ ہمیشہ کے لیے سے باہر چلی جائے؟ زہرا پر ہونے والے ظلم اب برداشت سے باہر تھے۔ میں بے بس تھا، مگر میں سب دیکھ رہا تھا۔ میری ماں اور بہنیں جنہیں میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں فوقیت دی تھی، وہی اب میرے سامنے میری بیوی پر ظلم کر رہی تھی، اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ زہرا کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ وہ جو کبھی گھر میں ہنستی مسکراتی پھرتی تھی، اب اکثر چپ رہتی، خاموشی سے میرے پاس بیٹھ کر میرے ہاتھ دباتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر اس کے لفظ بھی شاید میری طرح کمزور ہو گئے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے زہرا میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مگر وہ روتی نہیں تھی۔ احمد میں اب تھک چکی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت چھپی تھی۔ وہ اب ہارنے لگی تھی۔ میں نے تمہاری ماں اور بہنوں کو کبھی کچھ نہیں کہا، ہمیشہ صبر کیا، مگر اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے تم سے دور کرنا چاہتی ہیں، اور شاید وہ یہ کر گزریں گی۔ زہرا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ کسی وار سے کم نہ تھے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی احمد، مگر اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو جان لو کہ میں نے تمہیں کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میرے ساتھ کچھ ہو جائے؟ زہرا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا وہ اشارہ دے رہی تھی کہ ماں اور بہنیں اس کے خلاف کوئی بڑی سازش کر رہی تھیں؟ اس رات میں نے سونے کی کوشش کی، میں اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں یاد کرتا رہا۔ زہرا کے آنسو میرے ذہن میں گونجتے رہے، اور آخر میں نے اپنے بے جان ہاتھوں کو دیکھا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا لیا۔ یا اللہ میں بے بس ہوں، دیکھا اور میں بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، مگر تو سب دیکھ رہا ہے۔ تو جانتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، مگر میں ظالموں کو روک بھی نہیں پا رہا۔ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا، مجھے طاقت دے۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور آنسو میرے گالوں پر بہتے رہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ فریاد قدرت کے در پر پہنچ چکی تھی، اور وہ فیصلہ ہونے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ اگلے دن صبح میری ماں اور بہنوں کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ وہ جو کل رات زہرا کو طعنے دیتی تھی، آج اچانک خوش اخلاق ہو گئی تھی۔ ماں نے زہرا کو بلایا اور کہا، بیٹی مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ماں نے اسے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ زہرا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا
जैसे ये यकीन न कर पा रही हो कि ये वही औरत है जो कल तक उसे घर से निकालने के लिए बेचैन थी। माँ ने ज़ारा का हाथ थामा। देखो, मैं मानती हूँ कि हमने तुम पर सख्ती की, मगर तुम्हें भी समझना चाहिए कि हम तुम्हें अपनी बहू के तौर पर कबूल कर चुके हैं। अब जब अहमद बीमार है तो हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी बहनों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ भाभी, हमने गलत किया, मगर हम अब चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सब सुनकर ज़ाहरा का चेहरा एक लम्हे के लिए नरम पड़ा, मगर मैं जानता था कि यह सब झूठ था। ये वही औरतें थी जो कल तक उसके वजूद के से तंग थी, और आज अचानक नरम क्यों। शाम को माँ ने ज़ाहरा को बावर्ची खाने में बुलाया। मैं बाहर बैठा था, मगर मेरी समात तेज़ हो गई थी। जैसे मेरे दिल पहले ही खतरे की आहट महसूस कर चुका था, माँ की आवाज़ आई, बेटा आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। ज़ारा हैरान थी। अम्मी आपने? हाँ, तुम इतने दिन से काम कर रही हो तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊं। मुझे अपनी माँ की नरमी पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़ारा ने जैसे खाने की प्लेट उठाई, मेरी छोटी बहन ने जल्दी से कहा, भाभी ये खा कर देखो, अम्मी ने तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर बनाया है। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। कुछ गलत था, बहुत गलत। मैं कुछ कहना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर मेरी ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। ज़ारा ने पंज भरकर खाने की कोशिश की, मगर ऐन उसी लम्हे मेरे जिस्म में जैसे एक बिजली दौड़ गई। मेरा हाथ हिलने लगा। मैंने पूरी ताकत जमा की और कांपते हाथ से प्लेट को ठोकर मार दी। माँ और बहनें चौंक गई। ज़ारा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। चंद लम्हों के लिए कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सब हैरत से मुझे देख रहे थे, जैसे यकीन न कर पा रहे हों कि मैंने हरकत की थी। माँ की आंखों में एक पल के लिए खौफ उभरा। बहनों के चेहरों पर हैरानी थी, और ज़ाहरा वो जैसे सांस लेना भूल चुकी थी। उसने कांपते हाथों से मेरा बाजू थामा और हल्की आवाज़ में बोली, अहमद तुमने हाथ हिलाया। मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ बोल सकूं, मगर ज़ुबान अभी तक काबू में नहीं आई थी। मगर हाँ, मेरा हाथ, मैंने अभी खुद अपनी आंखों से देखा था, मेरा हाथ हिला था। माँ ने जल्दी से अपनी घबराहट छुपाई और गुस्से से कहा, ये तुमने क्या किया अहमद? हम ज़ारा के लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे थे और तुमने सब गिरा दिया। मगर इस बार उनके अल्फाज में पहले जैसा एतमाद नहीं था। वो जानती थी कि मैंने बेख्याली में ऐसा नहीं किया। छोटी बहन ने चिढ़कर कहा, अम्मी ये तो वैसे भी माजूर है, ऐसे हाथ पैर मारता रहेगा तो हमें ही संभालना पड़ेगा। ज़ारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर अहमद बेबस होते हुए भी ये कर सकते हैं तो सोचो जब ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे। यह सुनकर माँ और बहनों के चेहरों का रंग उड़ गया। उस रात ज़ारा मेरे पास बैठी और पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी नजर आई। अहमद, मैं जानती को तुम्हारे हाथ में जाना वापस आ रही है, तुम ठीक हो सकते हो। मैंने पूरी ताकत से अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की और ये कहा। मेरी उंगलियां वाकई हरकत कर रही थीं। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये वो आंसू थे जो खुशी के थे, जो उम्मीद के थे। अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली थी। ज़ारा, मैं दिल में चीखा। अब मैं जानता हूँ कि मैं मुकम्मल बेबस नहीं था। अब मुझे सिर्फ वक्त चाहिए था, वक्त ताकि मैं बोल सकूँ, वक्त ताकि मैं सबके सामने माँ और बहनों के असल चेहरे बेनकाब कर सकूँ। अगले दिन जब मैंने आंख खोली तो ज़ारा मेरे पास बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसे यकीन हो चुका हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। मेरी उंगलियां अब तक हिल रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर हाथ को हरकत देने की कोशिश की और मेरा बाजू हिल गया। ज़ारा ने झट से मेरे हाथ को पकड़ा। अहमद, तुम्हारे हाथ में जान आ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो बेबसी के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। माँ और बहनें दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। वो पहले ही मेरे हाथों की हरकत से घबरा चुकी थी, और अब जब ज़ारा ने यह ऐलान किया तो उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ फैल गया। ये ठीक हो रहा है, बड़ी बहन ने सरगोशी की। ये नहीं हो सकता। माँ ने दांत पीसे। दोपहर को माँ मेरे पास आई और नरमी से बोली, बेटा हमें तुम्हारी सेहत की फ़िक्र है। हम चाहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, इसलिए सोचा है कि तुम्हें किसी अच्छे हकीम के पास ले जाएं। मैं सब समझ चुका था। ये वही औरत थी जो कल तक मुझे बोझ समझ रही थी और आज अचानक मेरे लिए फ़िक्रमंद हो गई। ये सब क्यों फ़िक्र? ये ज़ारा ने फ़ौरन कहा, अम्मी हमें किसी हकीम को ज़रूरत नहीं, डॉक्टर कह चुके हैं कि अहमद ऐसा ऐसा ठीक हो रहे हैं। माँ के चेहरे पर नागवारी फैल गई, मगर वो खामोश रही। मुझे मालूम था कि वो अब कोई नया खेल खेलने वाली थी।
رات کو میں نے زارا کا ہاتھ پکڑا، وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کی اور لبوں کو جنبش تھی۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ احمد، تم بولنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے پھر سے ہونٹ ہلائے اور ایک کانپتی ہوئی آواز نکلی، زارا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خوشی اور حیرت سے کانپ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں نے پوری طاقت لگا کر ایک اور لفظ ادا کیا۔ بس میرے اس ایک لفظ نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا ایک لفظ بس سادہ تو تھا، مگر اس کی گونج جیسے پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ زارا نے میرے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں یقین اور خوشی کا امتزاج تھا، مگر دروازے پر کھڑی میری ماں اور بہنوں کے چہروں کا رنگ یکدم فاق ہو گیا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے بے بس ہو چکا ہوں، ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ ماں نے حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ زارا نے مضبوط آواز میں کہا، اللہ کی قدرت سے احمد ٹھیک ہو رہے ہیں، اور جب یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تب کیا ہوگا یہ آپ سب اچھی طرح جانتی ہیں۔ ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں پہلی بار ایک حقیقی ڈر ابھرا۔ پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ اگلے دن میں نے اپنی پوری قوت لگا کر مزید الفاظ ادا کرنے کی کوشش کی۔ زارا نے میرا سہارا دیا، اور جب میں نے لب ہلائے تو میری کمزور آواز میں ایک اور جملہ نکلا، زارا میں سب جانتا ہوں۔ ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بڑی بہن نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سچ بول رہے ہیں، اور اب سب کو سچ سننا پڑے گا۔ بہنوں کی زبانیں لڑکھڑانے لگی۔ میری چھوٹی بہن نے جلدی سے کہا، امی ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ کیا؟ میں نے اپنی کمزور آواز میں کہا، مگر میرا لہجہ ایسا تھا کہ وہ سب ساکت ہو گئی۔ ماں نے آگے بڑھ کر مصنوعی شفقت سے کہا، بیٹا ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے تھے، ہم تو زارا کا بس امتحان لے رہے تھے۔ امتحان؟ زارا تلخ ہنسی ہنس دی۔ یہ امتحان تھا، یہ ظلم؟ ماں لاجواب ہو گئی۔ بہنوں کی زبانیں لڑکھڑانے لگی۔ میں نے اپنے کمزور ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور پہلی بار اپنی گردن سیدھی کی۔ اب ظلم کا حساب ہوگا، میں نے صاف الفاظ میں کہا۔ ماں اور بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا میں اب پہلے جیسا بے بس نہیں رہا۔ میری آواز جو کل تک قید میں تھی اب زنجیریں توڑ رہی تھی۔ ماں اور بہنوں کے چہروں پر خوف دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب انجام سے ڈرنے لگی ہیں۔ زارا نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے ایک اور جملہ ادا کیا، میں نے سب سنا ہے، سب دیکھا ہے۔ ماں نے بوکھلا کر کہا، احمد بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہتے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میری بھلائی اس میں تھی کہ میری بیوی پر ظلم کیا جائے، اسے گھر سے نکالنے کی سازش کی جائے، زارا پر ہاتھ اٹھایا جائے؟ میرے الفاظ نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ ماں اور بہنیں خاموش ہو گئی۔ زارا نے میری بہنوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب بولو، کیا احمد کے سامنے بھی وہی بہانہ کرو گی جو دوسروں کے سامنے کرتی ہو؟ اگلے دن میں نے زارا سے کہا کہ محلے کی چند معزز عورتوں اور قریبی رشتہ داروں کو بلائے۔ ماں اور بہنیں چونک گئی، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ جب سب جمع ہو گئے تو میں نے سب کے سامنے بولنے کی کوشش کی۔ جب میں بیمار ہوا تو میں نے سوچا کہ میری ماں اور بہنیں میرا سہارا بنیں گی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زارا پر ظلم شروع کر دیا، اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی، اور جب میں بے بس تھا تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جیسے میں ان کے لیے بوجھ ہوں۔ ماں چلائی، یہ جھوٹ ہے، مگر زارا نے سب کے سامنے ماں کے کہے گئے جملے دہرائے، بہنوں کی وہ باتیں سنائی جو میں نے اپنی بے بسی کے دوران سنی تھی۔ محلے کی عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بڑی پھوپھی نے کہا، باجی اگر زارا جھوٹ بول رہی ہے تو پھر احمد کیسے سب جانتا ہے؟ یہ تو بول بھی نہیں سکتے تھے۔ ماں کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ بہنوں کی نظریں جھک گئیں، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ محلے میں بات پھیل گئی۔ ماں اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے معصوم بنتی تھیں، آج سب کی نظروں میں بے نقاب ہو چکی تھیں، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ ماں اور بہنیں بے نقاب ہو چکی تھیں۔ وہ عورتیں جو دوسروں کے سامنے معصوم بن کر میری بیماری کو اپنی آزمائش بتاتی تھیں، آج ان کے چہرے سے نقاب اتر چکا تھا۔ محلے کی عورتوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ بڑی پھوپھی نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ زہرا اتنی صابر عورت ہے اور وہ بھی شکایت کر رہی ہے تو ضرور ظلم برداشت کر رہی ہوگی۔ میری بہنوں کے شوہروں کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بھی خاموش نہ رہے۔ بڑی بہن کا شوہر غصے میں تھا، تم ہمیشہ کہتی تھی
کہ تمہارا بھائی اور بھابھی تمہیں کمتر سمجھتے ہیں، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی۔ تم نے اپنے ہی بھائی پر ظلم کیا، اپنی بھابھی کو گھر سے نکالنے کی سازش کی۔ میری بہن نے نظریں جھکا لی۔ چھوٹی بہن کے شوہر نے بھی تنزیہ لہجے میں کہا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ تمہاری زبان میں ہمیشہ زہر کیوں بھرا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آیا کہ تمہیں زہر گھولنے کی عادت ہے۔ ماں نے بوکھلا کر سب کو خاموش کرانے کی کوشش کی، بس تم سب کو ہمارے گھریلو معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا، مگر اس میں پہلے جیسی روبداری نہیں تھی۔ میں نے پوری طاقت جمع کر کے کہا، یہ گھریلو معاملہ نہیں، یہ ظلم کا معاملہ ہے۔ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جب میں صحت مند تھا تو میں تمہاری خدمت کے لیے ہر حد تک گیا، تمہارے آرام کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کی، مگر جب میں بیمار ہوا تو تم نے مجھے ہی بوجھ سمجھ لیا۔ کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ ماں کی آنکھوں میں نمی چمکی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے زارا کا ہاتھ تھاما اور صاف لفظوں میں کہا، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اب ہم نئی زندگی جئیں گے۔ ان کے دوران نہیں جن کے دلوں میں صرف خود غرضی ہے۔ ماں اور بہنیں خاموش ہو گئیں، ان کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ زارا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ماہم نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ گھر جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، آج میرے لیے پرایا ہو چکا تھا، مگر آج میں آزاد تھا۔ میں اور زارا دروازے سے باہر نکل آئے، مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے قدم ابھی لرز رہے تھے، زبان ابھی مکمل روانی سے ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر زارا کے مضبوط ہاتھ نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہاں صرف دھوکہ اور بے حسی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی، اپنا خون پسینہ اپنے گھر والوں کے لیے بہایا تھا، مگر جب میں بے بس ہوا تو وہی لوگ میرے لیے دروازے بند کرنے پر تیار تھے۔ زارا نے دھیرے سے کہا، ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کمزور آواز میں کہا، جہاں عزت ہو، جہاں سکون ہو، جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ زارا نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ ہم نے ایک بڑی جنگ جیت لی تھی، مگر آگے بھی کئی آزمائشیں ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ ہمیں گئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے، مگر محلے میں ہلچل مچ چکی تھی۔ ماں اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے مظلوم بنتی تھی، آج لوگ انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھوپھے نے محلے کی عورتوں کے سامنے صاف کہہ دیا، ایسی ماں اور بہنیں پہلی بار دیکھی ہیں جو اپنے ہی بیٹے اور بھائی کے دشمن بن گئے۔ کچھ عورتوں نے ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ زارا، وہ تو صبر کی مورت نکلی۔ کسی اور کی جگہ ہوتی تو کب کی سب کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ میری ماں کے چہرے پر سیاہی چھا گئی۔ وہ ان عورتوں سے نظریں چرا رہی تھی جن کے سامنے وہ ہمیشہ اپنی جھوٹی مظلومیت کا ڈرامہ رچاتی تھی۔ بہنوں کو اپنے شوہروں کے تانے سننے پڑ رہے تھے۔ بڑی بہن کا شوہر سخت ناراض تھا، اگر تمہیں اپنے بھائی کا سہارا رہا نہ اس کے پیسوں کا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ماں اور بہنوں کو احساس ہونے لگا کہ انہوں نے جو بویا تھا اب وہی کاٹ رہی تھیں۔ ادھر میں اور زہرا ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ ہی زیادہ سہولتوں والا، مگر یہ ہمارا اپنا تھا۔ زارا نے میرے ہاتھ کو دبایا اور پہلی بار ہم دونوں نے سکون سے سانس لی۔ ہم نے وہ زہریلا ماحول پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر زندگی ابھی بھی آسان نہیں تھی۔ میں مکمل صحت یاب نہیں ہوا تھا، اور زارا کے کندھوں پر اب مجھ سمیت گھر کی ساری ذمہ داریاں آن پڑی تھیں۔ کرائے کے اس چھوٹے سے گھر میں صرف ایک بلب کی روشنی تھی، ایک پرانا پنکھا چل رہا تھا، اور کمرے کے ایک کونے میں چٹائی پر زارا نے کھانے کے برتن رکھے تھے۔ یہ کسی شاہی زندگی کا نقشہ نہیں تھا، مگر یہاں محبت اور سکون تھا۔ زارا نے مجھ سے کہا، احمد ہمیں کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا، زیادہ نہیں، بس اتنا کہ گھر کا خرچ چل سکے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ زارا مسکرا کر بولی، تمہارا صحیح ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑی امید ہے، بس تم ہار مت ماننا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگلے دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ وہ پہلے جیسی مغرور نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی تھی۔ بیٹا، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، کیا ماں کو یوں اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اس کی آواز میں وہی پرانی چالاکی تھی، مگر اب زارا بھی خاموش تماشائی نہیں تھی۔ امی، ماں وہ ہوتی ہے جو بیٹوں کو خود سے دور نہیں کرتی، جو بہو پر ظلم نہیں کرتی، جو اپنی اولاد کے خلاف سازشیں نہیں کرتی۔ زارا کے الفاظ تیر کی طرح تھے۔ ماں نے ایک اداکاری بھری آہ بھری، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر اب میں اپنی بہو کو دل سے اپنانا چاہتی ہوں۔ میں نے کمزور مگر مضبوط آواز میں کہا، امی محبت کوئی چیز نہیں جو موقع دے کر خریدی یا بیچی جا سکے۔ آپ نے جب ہمیں توڑنے کی کوشش کی تب آپ کو ہمارا خیال نہیں آیا۔ ماں لاجواب ہو گئی۔
اب آپ واپس آ جائیں اور وہی زندگی جئیں جسے آپ نے ہم پر ترجیح دی تھی۔ زہرا نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ہم نے پیچھے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اب آگے بڑھنے کا وقت تھا۔ زندگی نئے راستے پر چلنے لگی تھی، مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ میں ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ بولنے میں وقت ہوتی، چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہوتی محسوس ہوتی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں بے بسی کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ زہرا نے دن رات میرا حوصلہ بڑھایا۔ میرے علاج کے ساتھ وہ مجھے لکھنے کی مشق کرواتی۔ احمد، جب زبان کمزور ہو تو قلم کی طاقت دو۔ اس کے کہنے پر میں نے ایک پرانی ڈائری نکالی اور روز تھوڑا تھوڑا لکھنے لگا۔ پہلے میرا ہاتھ کانپتا تھا، الفاظ ٹوٹے پھوٹے نکلتے، مگر آہستہ آہستہ میں بہتر ہونے لگا۔ ایک دن زہرا میرے پاس بیٹھی اور بولی، تمہیں یاد ہے تم ہمیشہ کہتے تھے کہ تمہیں کہانیاں لکھنے کا شوق ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ تو اب وقت ہے، اب تمہارے الفاظ ہی تمہاری طاقت ہیں۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے کہانی لکھنا شروع کی۔ پہلے مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کامیاب ہو سکوں گا، مگر زہرا کے کہنے پر میں نے کہانی ایک اخبار میں بھیج دی۔ کچھ دن بعد دروازے پر ڈاکیہ آیا۔ زہرا نے خط وصول کیا اور جب کھول کر پڑھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی سے چمک اٹھی۔ احمد، تمہاری کہانی اخبار میں چھپ گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں اخبار دیکھا جس میں میرا نام لکھا تھا، اور یہ دیکھو، زہرا نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ اس میں ایک معمولی سی رقم تھی، مگر میرے لیے یہ دنیا کی سب سے قیمتی کمائی تھی۔ یہ میری محنت کا پہلا صلہ تھا۔ دوسری طرف میری ماں اور بہنوں کی زندگی بدل چکی تھی، مگر اس طرح نہیں جیسے وہ چاہتی تھی۔ ماں کو محلے والوں نے پہلے جیسا احترام دینا چھوڑ دیا تھا۔ بہنوں کے شوہروں نے انہیں خوب تانے دیے تھے۔ بڑی بہن ایک دن پھوپھی سے شکایت کرنے لگی، بھائی چلا گیا، اب ہم کس کے سہارے رہے؟ پھوپھی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، جس کا سہارا تم نے چھینا وہی تمہارا سہارا تھا۔ یہ جملہ میری بہنوں کے دل پر ایک زخم کی طرح لگا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا کہ میں واقعی زندہ ہوں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سفر مکمل ہونے والا تھا۔ میں آہستہ آہستہ مکمل صحت یاب ہو رہا تھا۔ جہاں پہلے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونے سے قاصر تھا، اب میں بغیر کسی سہارے کے چل سکتا تھا۔ میری زبان جو گنگ ہو چکی تھی اب روانی سے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ یہ سب زہرا کی محبت، صبر اور اللہ کے کرم کا نتیجہ تھا۔ ایک دن میں اور زہرا چائے پی رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زہرا نے دروازہ کھولا اور سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ کچھ دیر زہرا کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، احمد کہاں ہے؟ زہرا نے میری طرف دیکھا اور میں اٹھ کر دروازے تک گیا۔ ماں نے جب مجھے بغیر کسی سہارے کے چلتے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم ٹھیک ہو گئے ہو؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں امی، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اور یہ سب زہرا کی وجہ سے ممکن ہوا، اس عورت کی وجہ سے جسے آپ نے میرے لیے بوجھ سمجھا۔ ماں کی نظریں جھک گئیں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں واپس لینا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی غلطیاں دیکھ لی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی، پھر سخت لہجے میں کہا، امی معافی وہ مانگتا ہے جو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہو، مگر آپ آج بھی ضرورت کی بنیاد پر آئی ہیں۔ اگر میں آج بھی بیمار ہوتا تو کیا آپ دروازہ کھٹکھٹاتی؟ ماں خاموش ہوگی۔ امی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا سب کچھ دیا، مگر آپ نے مجھے صرف اس وقت چاہا جب میں آپ کے لیے مفید تھا۔ زہرا نے کچھ نہیں مانگا مگر سب کچھ دیا۔ تو اب میرا فیصلہ سن لیجئے۔ میں نے زہرا کا ہاتھ تھاما، ہم آپ کے گھر نہیں لوٹیں گے، یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ جانتی تھی کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور جاتے جاتے آخری بار میری بہنوں کے انجام کو یاد کر گئی۔ جس گھر کو ہم نے احمد کے بغیر چاہا تھا، وہ گھر اب ہمیں بھی نہیں چاہتا۔ زندگی نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم دوبارہ جینا سیکھیں، اور ہم نے اس موقع کو تھام لیا تھا۔ زہرا کی محنت اور میری ہمت نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اب باقاعدہ لکھاری بن چکا تھا اور میری تحریریں شائع ہونے لگی تھیں۔ ایک دن زہرا نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، احمد تمہیں پتہ ہے، میں نے آج صبح خود کو آئینے میں دیکھا اور سوچا میں اب وہ زہرا نہیں ہوں جسے تمہاری ماں اور بہنوں نے توڑنا چاہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، اور میں بھی وہ احمد نہیں ہوں جو ان کی قید میں تھا، اب ہم آزاد ہیں۔ زہرا وہ ہنسی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ظلم کا بدلہ ہمیشہ انتقام نہیں ہوتا، بعض اوقات بہترین بدلہ اپنی زندگی کا کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ دوستو، ایسی سبق سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔